الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آئیے آج نحو کورس کا دوسرا سبق شروع کرتے ہیں۔ اس سبق کے اندر آج ہم لفظ اور اس کی اقسام کو جانیں گے۔ سب سے پہلے لفظ کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں۔ لفظ کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ انسان جو بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ شرح جامی کے اندر مولانا عبد الرحمن جامی نے لفظ کی یہ تعریف کی ہے، ما یتلفظ بہ الانسان، انسان جس کا تلفظ کرے اسے لفظ کہتے ہیں۔ پھر لفظ کی ہیں دو قسمیں، مہمل اور موضوع۔ مہمل جو لفظ بے معنی ہو، اس کا کوئی معنی ہی نہ ہو، اسے مہمل کہتے ہیں، جیسے کہ دیزن، جسقن، ان کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اور جو لفظ بامعنی ہو اسے موضوع یا مستعمل کہتے ہیں، جیسے کہ قلم، کتاب، مسجد۔ پھر موضوع لفظ کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہا جاتا ہے، جیسے کہ جمل۔ اگر ایک سے زیادہ موضوع الفاظ ہوں تو ان کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، جیسے کہ لیلۃ القدر، جاء زید، زید جالس فی المسجد۔ تو ایک سے زیادہ لفظ یہاں پر پائے جا رہے ہیں، اسی لیے یہ مرکب ہوں گے۔ پھر مرکب کی ہیں دو قسمیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو، وہ مخاطب کو فائدہ تامہ نہ دے، اسے مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید کہتے ہیں، جیسے کہ ماء البحر، ولد صغیر۔ تو ان مرکب کے اندر، ان مرکبات کے اندر بات مکمل نہیں ہو رہی، جس طرح ماء البحر نہر کا پانی، یا ولد صغیر چھوٹا بچہ، تو بات مکمل نہیں ہے، اسی لیے یہ مرکب ناقص ہے۔ اور جس مرکب میں بات مکمل ہو جائے اس سے مرکب تام کہتے ہیں، جیسے کہ اللہ احد، اللہ ایک ہے، یہ جملہ مکمل ہو گیا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے۔ یا لا تکذب، تو جھوٹ نہ بول، تو یہ بھی جملہ ہوگا، یعنی مرکب تام ہوگا، بات سمجھ آ رہی ہے۔ اور مرکب تام کو مرکب مفید جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ پھر جملے کی اقسام پڑھتے ہیں۔ جملے کی چار قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ اسمیہ، جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جیسے کہ البستان جمیل۔ تو البستان یہ اسم ہے، اس جملے کا پہلا لفظ ہی اسم ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہوا۔ اور جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جس طرح نصر رجل، اس جملے میں نصر فعل ماضی ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہوا۔ جاء زید ہو گیا تو یہ بھی جملہ فعلیہ ہوا، کیونکہ جاء اس جملے کا پہلا جز ہے اور وہ فعل ہے، اسی لیے یہ جملہ فعلیہ ہوا۔ اسی طرح جس جملے کو سچا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں، جس طرح انا کاتب، میں کاتب ہوں۔ اس بات کو کوئی جھٹلا بھی سکتا ہے کہ آپ بھی کاتب نہیں ہیں، تو یہ جملہ خبریہ ہوا۔ جس جملے کو سچا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں، جس طرح انصر، تو مددگار، اضرب، تو مار۔ تو اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اسی لیے یہ جملہ انشائیہ ہوا۔ الحمدللہ آج ہمارا سبق نمبر 2 مکمل ہوا۔